بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی رسول، میرے ساتھ موجود ہیں APML کی جنرل سیکرٹری مہرین ملک صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا۔ کل کیونکہ ایک بہت ہی اہم کیس کا فیصلہ سنایا گیا جس میں پرویز مشرف صاحب کو خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے، اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فوج کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے، یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ پرویز مشرف نے تقریباً 4 جنگیں لڑی اور پاکستان کی بہت انہوں نے خدمت کی ہے، تو لیکن یہ کیس جو ہے یہ ان کی 4 جنگیں لڑنے اور اس چیز کی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ کیس ان کی اس بنیاد پہ بنایا گیا کہ خود وردی میں انہوں نے الیکشن لڑا، ملک میں ایمرجنسی لگائی اور ساتھ ہی ساتھ ججز کو قید کرنے کی وجہ سے۔ کیا ان کے سیاسی اقدامات کو فوج سے جوڑنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرا موقف لیا۔ دیکھیے، جہاں تک غداری کا جب آپ کسی کے اوپر ٹیگ لگاتے ہیں تو چاہے وہ جنگیں لڑتا ہو یا وہ ایک پولیٹیکل فگر ہو یا وہ ایک عام پاکستانی شہری ہو، غدار اس کو کہنا اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جس بھی انسٹیٹیوشن کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں پر ایک غم و غصہ، وہ انسٹیٹیوشن جو پاکستان کی سالمیت کے لیے دن رات کام کرتا ہے، اپنا لہو پیش کر کے بھی وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے غداری ایک بہت بہت بڑا الزام اور ایک بہت بڑا دھبا لگ جاتا ہے اس کی 40-45 سالہ زندگی کا جو اس نے خدمات پیش کی ہوتی ہیں۔ اچھا، ابھی جو دیکھا جائے بہت سے اعتراض کرنے والوں کی طرف سے ایک یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس باقی جو شریک ملزمان ہیں اس کیس میں ان کا کوئی جو ہے نا ٹرائل کا حصہ نہیں ان کو بنایا گیا، تو اس کے لیے ظاہر ہے پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے کہ ان کو بھی مجرم قرار دیا جائے، جس میں زاہد حامد یا شوکت عزیز کو ان کی بات کی جائے۔ کیا فوج بذات خود اس طرح کی پٹیشن دائر کرے گی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ فوج اس میں یہ کوئی پٹیشن دائر کرے گی، اور جس پٹیشن کا آپ کہہ رہی ہیں اس کی اپلیکیشن ہمارے جو لیگل ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کی بھی تھی، جو صبح ہی مسترد کر دی گئی۔ دیکھیے، جب آپ ایک کیس چلانا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وردی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جنگیں لڑنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، قانونی تقاضے پورا کرنا تو اس کیس کا اہم حصہ ہے نا، تو کیوں قانونی تقاضے کیوں نہیں پورے کیے جا رہے؟ تو قانونی تقاضا اس میں سے ایک یہ ہے آرٹیکل 6 کا، اگر آپ اس کا کلاز 2 دیکھیں تو اس میں یہ کیس کی کارروائی پوری ہی نہیں کی جا رہی، اس میں جو شریک تھے ان کو بالکل بھی حاضر نہیں کیا جاتا، اس کو ان کا اس کیس کا حصہ نہیں بنایا جاتا، ان کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں لی جاتی، تو کیا یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ کیس بنایا گیا ہے؟ اچھا، بہت سے اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 6 ماہ میں نپٹایا گیا، اس کیس کو تقریباً 6 سال لگے، اور ساتھ ہی پرویز مشرف کو بار بار پیش ہونے کے لیے کہا جاتا رہا لیکن وہ نہیں آئے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، 6 سال اس کیس کو لگے۔ جب مشرف صاحب پاکستان میں تھے تو انہوں نے ہر کورٹ کا سامنا کیا، ہر پیشی پہ پہنچے، ان کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے نواز شریف حکومت کے دوران ہی انٹیریئر منسٹری سے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ بیرون ملک جا کر اپنا علاج کرائیں، علاج کے دوران وہ نہیں آ پائے، تو تبھی اس کیس میں تاخیر ہوگی، ورنہ جب عدالت نے انہیں جہاں جہاں بلایا ہے وہ وہاں پیش ہوئے ہیں۔ اب اگر ایک انسان علیل ہے، اور یہ ہماری صرف کہنے والی بات نہیں ہے، باقی جتنی ویڈیوز آج کل جاری کی گئی مشرف صاحب کے حوالے سے، جو لوگ تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ ان کی جاری کر رہے تھے، اس میں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی فزیکل اپیرنس سے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ ایک خطرناک بیماری کی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، ان کی کیمو چل رہی ہے، وہ اس وقت سخت علیل ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ نواز شریف صاحب کا 6 مہینے میں کیس دن رات کر کے وہ کر دیا گیا، تو مشرف صاحب کا جو کیس ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ کنوکٹ تو نہیں کیے گئے تھے، یک طرفہ فیصلہ وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ مشرف صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آئے نہیں تو ہم نے فیصلہ دے دیا۔ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہونے کے باوجود ان کو رعایت دے دی گئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، تو مشرف صاحب کے لیے یہ رعایات کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی ظاہر حالت ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ وہ بیمار ہیں، تو کیا یہ چیز پروف کرنا ان کی خود کی اور ان کی ٹیم کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ان کے جو لائرز تھے وہ اس چیز کو صحیح سے کورٹ میں پروف نہیں کر پائے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے؟ مشرف صاحب کی میڈیکل رپورٹس جو ان کے ڈاکٹرز نے دی وہ ہم نے عدالت میں پیش کی تھیں۔ یہ ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، یہ اس زمانے میں بھی کی گئی تھیں، ہمارے دلائل، ہماری طرف سے جتنا بھی کام تھا جو ایک لیگل پروسیجر کو آسان کرنے میں، صاف شفاف طریقے سے چلانے میں ہوتا ہے، ہمارے لائرز نے وہ پورا فلفل کیا تھا۔
اچھا، مسلم لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال نے گورنمنٹ کو جو ہے نا بہت زیادہ زور دیا کہ وہ آگے بڑھے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرے جو ہوا ہے. حالانکہ اگر بات کی جائے تو پرویز مشرف صاحب انہی کے دور میں باہر گئے تھے. نون لیگ نے اس ٹائم تو ان کو اجازت دے دی تھی. اب وہ اس طرح کی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو جی احسن اقبال صاحب کو ہی پتہ ہوگا، کیونکہ مشرف صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور ان کے انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار صاحب. جب مشرف صاحب کا اقتدار ختم ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ان کو گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا. آج پی ٹی آئی حکومت پر وہ کس بات کا زور ڈال رہے ہیں، یہ انہی سے کوئی پوچھ سکتا ہے، میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے. احسن اقبال صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے نا اسی بات پہ بات کرتے ہوئے گورنمنٹ کو مشورہ دے رہے کہ جلد از جلد اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن اگر خود ان کی پارٹی کی بات کی جائے تو ایک ایک کر کے پاکستان سے بھاگنے کو تیاری پکڑ رہے ہیں. اتنے سارے لوگ پہلے ہی باہر جا چکے ہیں، اب مریم نواز صاحبہ بھی باہر جانے کی کوششیں کر رہی ہیں. اس سچویشن میں ان کا گورنمنٹ کو یہ مشورہ دینا، خود وہ بھاگنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے بندے کے لیے اس طرح کی بات کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ احسن اقبال صاحب کو ایک مشورہ ہے چھوٹا سا کہ وہ حسن اور حسین نواز صاحب کو پاکستان لے کے آئیں اور وہ اپنے جو ان کے فائنانس منسٹر تھے نا ان کو واپس لے کے آئیں اور جلد از جلد ان کے کیسز کو ریپ اپ کرنے کا کریں. دوسری جگہ پہ بولنا ان کا اب بنتا ہی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات، کیونکہ جو لوگ بیمار ہیں جیسے کہ پرویز مشرف کی بات کی جائے انہیں تو واپس ملک میں بلایا جا رہا ہے، وہیں پہ کچھ ایسے لوگ جو بیمار ہیں اور جن پہ جرم بھی ثابت ہو چکا ہے ان کو علاج کی غرض سے ہی باہر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ تبھی تو جی آج ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. آج ہمارا پہلا احتجاج اسلام آباد میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو ہم نے پریس کلب کے سامنے کیا تھا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو عدلیہ کو سوچنا پڑے گا. اگر اس قسم کے فیصلے اتنی عجلت میں دیے جائیں گے جن کی ریپرکشنز کا ان کو بالکل خیال نہیں ہوگا تو عوام کا اپنے عدلیہ پر سے اعتماد اٹھتا جائے گا. تو اس طرح عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ہر فیصلہ ایک ریاکشن کریٹ کرتا ہے، ایک مثال قائم کرتا ہے. تو ان کے فیصلے جو ہیں مثالی ہونے چاہیے، کنفیوزڈ نہیں ہونے چاہیے. اچھا، ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مشرف کے خلاف فیصلے کو فوج اور عدالت کے درمیان فیصلہ بنا دیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مشرف کا فیصلہ غلط ہے تو اس سے پہلے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا وہ بھی غلط ہے. دیکھیے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب سے ملانا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو کبھی بھی یہ نہ کروں. دیر از نو کمپیریزن. ہمارے سابق وزیر اعظم دنیا کی لسٹ میں 10ویں نمبر پہ آتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے کرپٹ وزیر اعظم انہیں کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مشرف صاحب کی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے. مشرف صاحب نے اربوں خربوں روپیہ اپنی اولاد کو دے کے باہر محلات نہیں کھڑے کیے، ٹھیک ہے. وہ کنوکٹ نہیں ہوئے، انہوں نے نان اسٹیٹ کوئی کام نہیں کیا، اینٹی پاکستان کبھی کوئی اقدام نہیں کیا. تو مشرف صاحب اور نواز شریف کا موازنہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. اس پر تو میں بالکل کامنٹ نہیں کروں گی. نہیں تو ویسے اس فیصلے کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اس فیصلے کو فوج اور عدالت کے درمیان فیصلہ بنا دیا گیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جی یہ ایک ٹارگیٹڈ فیصلہ ہے جو ایک آدمی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. فوج کے لیے ظاہر ہے 2 دن میں 2 اہم بڑے فیصلے کر دینا، ایک ایکس آرمی چیف کا اور ایک سٹنگ آرمی چیف کے لیے، یہ بالکل لوگوں کی، عوام کے دلوں میں جو ان کی محبت ہے اپنی افواج پاکستان کے لیے، ان کے دلوں میں یہ سوال اٹھا ہے کہ کیا آج یہ جوڈیشری جو ہے ہماری افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کے کیس میں دوسرے لوگوں کو جو اس وقت ان کے سپورٹر تھے اور ان فیصلوں میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پارٹی ہی نہیں بنایا جا رہا. تو جب قانونی تقاضے آپ پورے نہیں کریں گے اور ایک ہی شخص واحد کو آپ پھانسی چڑھانا چاہیں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھا، اسی فیصلے کو لے کے حامد میر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف اگر بیمار تھے تو اکبر بگٹی بھی بیمار تھے. ایک بیمار شخص کا پہاڑوں میں پیچھا کیا گیا، اس پہ ظلم کیا گیا، اس ظلم پہ کس نے کیا اور اس ظلم کا حساب کون دے گا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ اکبر بگٹی صاحب کی اگر آپ پاسٹ دیکھیں تو اکبر بگٹی صاحب اینٹی اسٹیٹ چل رہے تھے، وہ ایک آزاد بلوچستان چاہ رہے تھے. تو اگر مشرف صاحب نے اس چیز کو کنٹرول کیا تو کیا یہ ایک اینٹی اسٹیٹ کام کیا؟ اور مشرف صاحب نے جا کے کو تو گولی نہیں ماری تھی اکبر بگٹی صاحب کو. بگٹی صاحب آتے، اگر وہ ٹھیک تھے، اگر وہ حق پہ تھے تو فیصلہ اور کیس عدالتیں موجود تھیں. ان کو غار میں چھپنے کو کس نے کہا تھا؟ تو یہ مشرف صاحب کے اوپر آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ کیا مشرف صاحب نے گولی ماری تھی جا کے بگٹی صاحب کو؟
اچھا، ایک یہ بات بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ جب بھی ایک فوجی ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک سویلین کہلاتا ہے، تو سویلین کا کوئی بھی کیس سویلین کورٹ میں چل سکتا ہے، تو اس کیس کو اگر سویلین کورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سویلین کورٹ دیکھیں جی، مشرف صاحب نے کوئی عدالتی کورٹ تو دیکھا نہیں، وہ سیشن کورٹس میں بھی گئے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی گئے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، تو یہ ہمارا سول کورٹس ہیں نا جہاں پہ وہ پیش بھی ہوئے ہیں. تو ویسے جب نواز شریف صاحب جیل جاتے ہیں، جب ان پہ کھربوں کا الزام لگتا ہے تو ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، ان کو اسپیشل کمرے دیے جاتے ہیں، ان کو ساری مراد دی جاتی ہیں کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں. تو کیا مشرف صاحب یہ مراد لینے کے حقدار نہیں ہیں؟ وہ آرمی چیف رہے ہیں، وہ 10 سال اس ملک کے صدر رہے ہیں، تو یہ مراد تو ان کو بھی دینی چاہیے. یہ کیس تقریباً 6 سال چلا، اس میں پرویز مشرف صاحب خود ایک دفعہ صرف پیش ہوئے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پرویز مشرف صاحب خود پیش ہوتے اور خود اس سارے ٹرائل کو فیس کرتے؟ 3 دسمبر کو مشرف صاحب نے ایک ویڈیو بیان اپنا جاری کیا تھا ہاسپٹل سے. آپ اگر پورا اس کیس کو اگر آپ اسٹڈی کریں اور مشرف صاحب کی سٹیٹمنٹس کو اسٹڈی کریں، مشرف صاحب نے کبھی بھی کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں پیش نہیں ہونا چاہتا، میں عدالت کو نہیں مانتا، میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، ایسی کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی. 3 دسمبر کو انہوں نے خود خصوصی عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں ٹریول کر سکوں، میں ہاسپٹل میں ہوں، میری گزارش ہے کہ ایک پینل بنایا جائے اور اس کو میرے پاس بھیجا جائے، میں ان کو بیان ریکارڈ کرنے کو تیار ہوں. جب انہوں نے خود یہ پیشکش کی تو عدالت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور ان کی اس بات پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا تاکہ قانونی کارروائی ٹھیک طریقے سے جاری رہتی اور کیس کا ٹھیک فیصلہ ہو سکتا. اچھا، ایک اور چیز ہمیں یاد ہے 1999 میں نواز شریف نے پرویز مشرف کے جہاز کو، جب وہ آرمی چیف تھے، اوپر ہوا سے ہی بھارت موڑنے کا حکم دیا تھا. کیا ان کا یہ اقدام بھی غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اگر ایسا ہے تو اس فیصلے پہ جو عمل درآمد ہے وہ کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے، جب وہی والی بات ہے کہ ایک آپ کا آرمی چیف کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بھارت میں کریں، لینڈ کریں، اور اس کے ہوتے ہوئے دوسرے آفیسر کو کھڑا کر کے آرمی چیف ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. یہ صرف نیشنلی نہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے. جب یہ کیس ہوا تو اس ہی ری ایکشن میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی کیونکہ یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کیا گیا تھا. آپ اپنی افواج پاکستان کو کمزور کر رہے تھے اور اپنے دشمنوں کو خشک کر رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری سرحدوں کا جو اس وقت حال ہے، اگر ہم اپنے بارڈرز کی طرف دیکھیں تو پاکستان ایک تھریٹ میں ہے. جس وقت مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا، سب سے بڑی جنگ جو تھی وہ ٹیررزم پہ کی تھی مشرف صاحب نے. تو ان حالات میں جب آپ ایک آرمی چیف کو یہاں تک لے آتے ہیں اور ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تو ایمرجنسی اسی وجہ سے تھی اور اس وقت عوام نے اس ایمرجنسی کو قبول کیا تھا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا. تو جو کیس ہے، جو چیف جسٹس صاحب ہے، میں ان سے کہوں گی اس پہ بھی وہ کیس پٹ اپ کریں کیونکہ یہ جو غداری والا کیس ہے یہ افتخار چودھری صاحب کے کہنے پر نواز شریف صاحب نے کیا تھا. تو میں چاہوں گی کہ کھوسا صاحب کو اس کیس پر بھی ریویو کرنا چاہیے. اچھا، آئین توڑنا، جو میں یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، 12 اکتوبر 1999 کو اگر جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑا تھا تو اس وقت عدالت نے اس کو جائز قرار دیا تھا کہ آئین توڑنے کو تو کیا صرف پرویز مشرف کو سزا ہونا یا پھر وہ تمام لوگ جو اس ساری کارروائی میں شامل تھے ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہمارا موقف یہی ہے، ہمارا رونا یہی ہے کہ ایک فرد واحد کو آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیا پرویز مشرف صاحب نے اکیلے پوری حکومت کو یرغمال بنا لیا، پورے پاکستان کو یرغمال بنا لیا تھا؟ ظاہر ہے ان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے تھے. تو پھر آپ غداری کیس ان ججز کے اوپر بھی لگائیں جنہوں نے پی سی او کے تحت ان کے حلف اٹھایا تھا، ان ججز پہ بھی لگائیں جنہوں نے اختیار دیا تھا پرویز مشرف صاحب کو کہ وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، یہ جب باتیں کھلتی ہیں تو ساری باتیں آتی ہیں. ہمارا موقف ہی یہ ہے کہ آپ ایک انسان کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سب کو کٹہرے میں کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے. بلاول بھٹو نے اس فیصلے کو بہت ہی جو ہے نا سراہا ہے، خیر مقدم کیا ہے اس کا اور کہا ہے کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. لیکن یہی عدالتیں جب ان کے والد صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ سناتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم ان کو یاد آتا ہے کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے. اس ٹائم کیا جمہوریت خطرے میں نہیں ہوتی؟ ان کی جمہوریت خطرے میں ہوتی تو وہ گارڈ آف آنر کے ساتھ بلاول صاحب کے والد صاحب نے گارڈ آف آنر دے کے مشرف صاحب کو رخصت کیا تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جب یہ لوگ بولتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ عوام بے وقوف ہے. ان کی جمہوریت اسی وقت خطرے میں پڑ جاتی ہے جب ان کے کھاتے کھل جاتے ہیں، جب ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں. ورنہ جب تک ان کی چوری نہ پکڑی جائے، ان کے کھاتے نہ کھولے جائیں، تب تک جمہوریت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا مہرین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، APML کی جنرل سیکرٹری ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.